بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر اس کا قدر اس کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں بہت ہی مبارک شب یعنی شب جمعہ عطا فرما دی، اور ماہ رمضان کے اندر یہ شب جمعہ ہے۔ قدر کریں، احساس رکھیں، یہ پہلی رات ہے جمعہ کی رات اس مہینے کی، اور جمعہ کی رات ویسے ہی رمضان کے علاوہ بھی بڑی فضیلت والی ہے۔ اتنی فضیلت والی سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹوں نے کہا کہ جی ہم نے جو پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آپ کے بیٹے، ہم نے بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ، آپ معافی مانگتے ہیں رب سے ہمارے لیے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں عنقریب ایک وقت آ رہا ہے کہ میں اس وقت میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی چاہوں گا۔ علماء نے لکھا کہ وہ جمعے کی شب جو جمعے کی رات ہوتی ہے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کو یہ پتا تھا کہ اس رات میں اگر میں دعا کروں گا تو رب میری دعا قبول کر لے گا، یعنی اتنی پیاری رات۔ تو آج یہ شب جمعہ ہے، ماہ رمضان مبارک کے اعتبار سے پھر دونوں فضیلتیں حاصل ہو گئی، رمضان کی رات اور جمعے کی رات۔ اس رات میں ایک عمل ہے سورہ دخان، عام دنوں میں بھی یعنی رمضان کے علاوہ بھی، اور رمضان میں بھی سورہ دخان ضرور پڑھیں۔ کل کا دن ہے جمعے کا دن، جمعے کے دن میں سورہ کہف ضرور پڑھیں۔ یہ تو ایک چھوٹی سی بات تھی مضمون کے اعتبار سے، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک ہم نے آج مضمون سنا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنی جو نیکیاں ہیں، اپنے جو احسانات ہیں، اپنی جو بھلائیاں ہیں، جو تم نے خرچہ کیا کسی کے اوپر، جو کسی کے ساتھ بھلا کیا، لا تبطلوا، اسے باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، خراب نہ کرو، بالمن والاذی، اس پر احسان جتا کر اور اسے تکلیف پہنچا کر۔ یہ ایک مضمون دیا ہمیں قرآن مجید نے کہ اللہ نے اگر ہمیں موقع دیا ہم کسی پر کوئی احسان کر سکتے ہیں، تو اب اس احسان کا بدلہ ہمیں اللہ سے چاہیے۔ نیت یہ رکھیں، دنیا میں اگر ہم کسی سے کوئی برتاؤ کرتے ہیں اور مقصد ہے ہمیں دنیا میں مل جائے تو آخرت کا نفع کب رہا؟ ہم نے کتنا بھی اگر چاہا کہ سامنے والا ہماری تعریف کرے، ہماری خوش آمد کرے، ہمارے آگے پیچھے بھی رہے، تو پھر ہم نے دنیا میں ہی نفع لے لیا، آخرت کا بدلہ کب رہا؟ فرمایا، بڑا مشہور ہمارے بزرگوں کا مقولہ ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی جو کچھ ہے، ان اجریہ الا علی اللہ، پیغمبروں کو سکھایا گیا آپ کہیں تمہارے سے مجھے کوئی نفع، کوئی فائدہ، کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمارا اجر تو اللہ کے یہاں ہے۔ تو اب اگر کسی کے ساتھ اللہ نے موقع دیا ہمیں بھلا کرنے کا، اور یہ بھی ایک بات سمجھیں، یہ رب کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں کسی کے ساتھ بھلا کرنے کا موقع دے دیا، ہمیں کسی پر خرچ کرنے کا موقع دے دیا، ہمارا ہاتھ اس نے یوں کر دیا۔ اگر وہ یوں کر دیتا ہمارا ہاتھ تو ہم کیا کر دیتے؟ بہت سارے ہیں کہ ان کا ہاتھ یوں رہتا ہے، بہت سارے ہیں کہ ان پر لوگ رحم کھاتے ہیں، ترس کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا، اس قابل بنایا کہ ہم لوگوں کے کام آ سکیں، تو اس بات پر ہمیں احسان ماننا چاہیے رب کا۔ اگر اس کے پلٹ ہو جاتا تو ہم کیا کسی سے سوال کرتے، یا ہم کیا کچھ کسی کا بگاڑ لیتے، یا رب کے آگے ہم کیا شکایت کے الفاظ کہہ لیتے، وہ رب کا اختیار ہے۔ تو جب رب نے ہمیں ایسا بنایا تو اس کی قدر کریں، آخرت کا نفع اس کے ذریعے سے لیں۔ ہم نے دیکھا کئی بار، اپنے بڑوں کو دیکھا کہ اپنے والدین کو، ہم اپنے بڑوں کو کئی بار کچھ چیز، بڑی اچھی بات بتا رہا ہوں، شاید ہم میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے، ہمیں کئی بار کسی کو کچھ چیز دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت ایسی ہمارے کو بڑے بھی ہیں، مان لیں ہمارے اماں ابا ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہم نے کوئی تحفہ، کوئی چیز ان کے لیے لے کر آیا اور ہم نے ان کو پیش کیا۔ ہم نے بہت ساری اولادوں کو ایسے دیکھا، وہ یوں، ابا ذرا یہ لینا، وہ ابا کا ہاتھ یوں ہے، یوں ایسے، اور اولاد کا ہاتھ یوں ہے۔ نہیں، ہمیں ادب یہ ہے کہ ہم ہاتھوں میں یوں پیش کریں، ہمارے ہاتھ یوں ہونے چاہیے، ہمارے والدین، ہمارے اماں ابا، ہمارے بڑوں کا ہاتھ یوں ہونا چاہیے، اگرچہ وہ لینے والے ہوں۔ کاش یہ اندر سے محسوس کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے کیا بات کی تھی۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اگر اللہ نے احسان کا موقع دیا ہے تو خبردار ہو جانا ہے، اگر تم نے اس پر احسان جتلا دیا، لوگوں میں اس کو رسوا کر دیا، یہ وہی تو ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ وہی تو ہے ہم نے لوگوں کے درمیان رسوا کر دیا، تو تمہارا سب کیا کرایا اکالت گیا، دنیا میں ہو گیا ختم، آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ ایک تو یہ بات ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، ایک اور حکم آیا قرآن میں، آج ہم نے پڑھا ہے اس کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، جو سود ہے نا اس کو چھوڑ دو،
اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، سود کا لینا دینا بدستور جاری رکھتے ہو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارے لیے۔ اللہ اعلان جنگ کرتا ہے، اس کے رسول اعلان جنگ کرتے۔ میاں نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا۔ آج لوگ کہتے ہیں میاں فائل چارج ہی تو ہے، وہ اپنی جگہ علماء موجود ہیں، ان سے آپ مسائل پوچھیں، میں صرف ایک مضمون بیان کر رہا ہوں۔ جہاں تک ممکن ہو سود کے معاملے سے بچنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہو، جہاں ضرورت شدیدہ پڑ جائے اپنے علماء سے پوچھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایسے وقت میں اپنا ایمان بھی بچائے، اپنا کام بھی نکالے۔ اب یہ وطر کے بعد ایک چھوٹا سا مضمون آئے گا، اس میں آپ کو ایک مثال سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا حکم آیا، سود سے بچیں۔ آج کی بات میں تیسرا حکم، 3 باتیں بس آج۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، حق تقاتی، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، خبردار تمہاری موت نہ آئے مگر یہ کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اور دیکھنا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں انتشار نہ کرنا، الگ الگ بٹ نہ جانا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔ آج پورے ایک محلے کے اندر، ایک گھر کے اندر ہم آپس میں ایک جٹ نہیں ہوتے۔ کاش وہ وقت آ جائے۔ قرآن کہتا ہے تم سارے ایک ہو جاؤ، انتم الاعلون، اگر تم سارے سربلندی اور سرفرازی چاہتے ہو، ان کنتم مؤمنین، ایمان کا تقاضا ہے سب مل کر رہو۔ بھلا دنیا کی کوئی طاقت ہے کہ تمہیں جھکا پائے گی؟ تم سربلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے۔ کاش کہ تم ایمان والے ہو جاؤ۔ ولا تفرقوا، کسی نے بڑی اچھی مثال دی۔ ایک والد نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ بیٹے آپس میں سب مل کر ساتھ رہنا۔ اچھا آؤ میں تمہیں ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ بیٹا ایک دھاگا لے کر آنا، سب سے کہا بیٹا ایک ایک دھاگا لانا۔ سب بیٹوں نے ایک ایک دھاگا لا کر دیا، اور باپ نے یوں لیا توڑ دیا، یوں لیا توڑ دیا، یوں لیا توڑ دیا۔ کئی اولادیں تھیں، وہ کئی بیٹے تھے۔ باپ نے کہا کہ اچھا بیٹو سب مل کر وہ جو دھاگے ہیں نا ایک ساتھ کرو، اب میرے ہاتھ میں دو۔ اب وہ باپ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے، بیٹوں سے کہا بھیا تو توڑیو تو توڑیو تو توڑیو، کہنے لگے اب تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، اب تو رسی بن گئی۔ تو فرمایا اسی طرح سے اگر ہم علیحدہ علیحدہ رہتے ہیں تو دھاگے کی مانند ہے، جو چاہے گا توڑ لے گا، اور اگر ہم ایک ساتھ مل کر رہیں گے تو بھلا مجال ہے کہ کوئی ہمیں توڑ پائے، بھلا مجال ہے کہ شیطان ہمارا شکار کر پائے۔ کوئی تو وجہ ہے کہا گیا جماعت سے نماز پڑھیں، شیطان اکیلے بھیڑیے کو ہڑپ لیتا ہے۔ تنہائی کے اندر ہم فرض نماز پڑھ رہے ہو نا، اس میں دیکھنا آپ اس کی جو نورانیت ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس کی نورانیت بڑا فرق نظر آئے گا۔ شیطان اکیلے بھیڑیے کا شکار کرتا ہے، جماعت سے اگر مل کر ہم ہوتے ہیں تو شیطان شکار نہیں کر پاتا۔ بس ایک چھوٹا سا مضمون تھا، مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی حد تک ہم میں سے کسی کی اصلاح ہوئی ہوگی۔ اللہ کے سننے سے